من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سب سے پہلے التماس دعا ہے، مومن کی بچی بیمار ہے، دعا کریں. خداوند عالم کی ذات ہے کہ سیدہ صلی اللہ علیہ اس بچی کو دیگر مومنین مریضوں کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. سامعین گرامی کا خداوند عالم کا ایک قانون ہے کہ جس کو وہ ذات اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتی ہے اس کو خالق معجزات بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ معجزات دلیل ہوتے ہیں کہ معجز نما اللہ کا بھیجا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. کہ لفظ معجزہ سے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ معجز نما کے علاوہ باقی سارے لوگ ایسا عمل انجام دینے سے عاجز ہوتے ہیں، نہیں انجام دیتے، دے سکتے ہی نہیں. جادو اور معجزہ کا یہی واضح فرق ہے کہ جادوگر جو جنتر منتر کرتا ہے، اگر کوئی اور بھی وہ سیکھ لے تو بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن معجزہ بھی یہ نہیں. معجزہ فقط اللہ کی طرف سے ایک دین ہے جو فقط معجز نما کو وہ ذات عطا فرماتی ہے. اور پھر ہر زمانے کے معجزات اس زمانہ کے حالات کے مطابق خدا کی ذات عطا فرماتی ہے. معجزات سب ایک جیسے
ایسے نہیں ہوتے۔ اور یہی سوال جب معصوم سے کیا گیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء جیسا خداوند عالم معجزہ عطا کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کور مادر ذات جیسے انسان کو جب وہ مس کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ معجزات مختلف ہیں۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا چونکہ ہر زمانے کے حالات مختلف ہیں، ان حالات کو دیکھ کے خداوند عالم کی ذات معجزہ عطا فرماتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ جادو عروج پہ تھا تو خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ جو عصا سے اژدہا بن جاتا تھا اور وہ سارے جادوگروں کی ان رسیوں کو جو تھی رسیاں لیکن نظر سانپ آتی تھی وہ سب کو نگل گیا۔ تو فرعون جیسے کم سوچ رکھنے والوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ان سے بڑا جادوگر ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی قرآن کہتا ہے نا کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُهُمْ۔ تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دوں، جو معجزے خداوند عالم نے ما سبق انبیاء کو عطا فرمائے وہ سارے معجزے سید الانبیاء کو بھی عطا فرمائے، حتیٰ آل ابا کو بھی عطا فرمائے۔ اب ماشاءاللہ تاریخ جان بیٹھے ہیں کہ جب اس بدبخت ہارون نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو کھانے پہ بلایا اور جادوگر بھی بلائے، حضرت کا دست مبارک جب کھانے کی طرف بڑھا تو جادوگر نے چالیں چلنا شروع کر دیں، تو حضرت نے وہ قالین میں شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی یا پردہ میں، دونوں روایات میں واقعات ہیں، تو حضرت نے اس پردہ یا قالین کے اندر جو تصویر تھی شیر کی اس کی طرف جب اشارہ کیا تو دھاڑتا ہوا شیر سامنے آیا اور جادوگر کو نگل گیا، اور اس وقت کا جو فرعون تھا وہ کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جی معاف کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت نے بھی فرمایا کہ ہم نے اسی سے کچھ کیا ہے جس نے کچھ کیا تھا، مولا اس شیر کو ہٹاؤ میں تو ڈر سے مر رہا ہوں۔ حضرت نے اشارہ کیا تو دوبارہ وہی قالین یا پردے کا شیر بن گیا۔ اب وہ وقت کا فرعون کہتا ہے مولا وہ جادوگر کہاں گیا، اس کو تو واپس لے آؤ۔ تو جس طرح تاریخ میں ہے کہ معصوم نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے ان جادوگروں کی رسیوں اور سانپوں کو اگلا ہوتا تو یہ شیر بھی اگل دیتا۔
کیونکہ اس نے نہیں اگلا تو یہ بھی نہیں اگلے گا. یہ تاریخ ہے میرے بھائیوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. تو اس میں ایک بات عرض کر دوں. یہ جو معجزہ ہوتا ہے حقیقتاً یہ فعل خدا ہوتا ہے. معجز نما کے دست مبارک پہ اس کا ظہور ہوتا ہے، لیکن معجزے کا فاعل وہ خالق ہوتا ہے. اور اس میں ذرا غور کریں آپ. اگر معجزہ فعل معجز نما ہوتا تو عصا جب سانپ بنا تھا موسیٰ ڈرتا نہ. اگر اس کا اپنا تھا عمل تو پھر ڈرتا کیوں موسیٰ؟ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جب وہ عصا حرکت کرنے لگا تو ڈرایا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. یہ ڈرنا بتاتا ہے کہ یہ فعل معجز نما کا نہیں، اس ذات کا ہے جو معجز نما کا بھی خالق ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اسی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں، خداوند عالم نے سید الانبیاء کو معجزے دیے. سینکڑوں معجزے حضرت کے تاریخ میں ہیں، لیکن اگر ہم ان معجزات کو اپنی ان آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں نظر نہیں آتے، ایمان کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. جتنے معجزات ہیں حضرت کے ہمیں ایمان کی نظر سے وہ نظر آتے ہیں، لیکن جسم کی آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتے. ہمیں یقین ہے کہ حضرت کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، 100% یقین ہے. لیکن اب دیکھنا چاہیں تو کیا نظر آئے گا؟ نہیں. ہمیں یقین ہے کہ حضرت کے دست مبارک پہ سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اب ہم دیکھنا چاہیں نہیں. جس طرح نہج البلاغہ میں حضرت کا ارشاد مولے متقیان کا کہ جب مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر یہ کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا آئے تجھ تک تو ہم تیری رسالت کا کلمہ پڑھ لیں گے. اس معجزہ کو مولے متقیان نے بیان کیا ہے، نہج البلاغہ میں آج بھی ہے. وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا حضرت کے اشارے سے، کہا واپس اپنی جگہ میں چلا جائے. پھر سید الانبیاء نے اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا. کہا نہیں آدھا وہیں کھڑا رہے، آدھا چر کے تجھ تک پہنچے. حضرت نے اشارہ کیا آدھا کھجور کا تنا وہیں کھڑا رہا، آدھا پیغمبر خدا کے پاس آیا. اور حضرت فرماتے ہیں اس کھجور کی کچھ شاخیں نبی کے کندھوں پہ تھیں، کچھ علی کے کندھوں پہ تھیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس معجزے پہ ہمیں یقین ہے، چونکہ مولے متقیان نے بیان کیا ہے. اور اس سے اور بڑی سند
حضرت ہمیں کیا چاہیے؟ یا مثلا ایک جنگل کا بدو سوسمار کو پکڑ کے لے آتا ہے سید الانبیاء کی خدمت میں اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا کس طرح تو نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، کس طرح انگریزوں نے تیرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، میں تو ایک جنگلی بدو ہوں، ابھی یہ سوسمار پکڑ کے لے آیا ہوں، اگر تیری رسالت کی گواہی دے دے میں تیری رسالت کی گواہی دے دوں گا۔ حضرت نے فرمایا پھر چھوڑ دے، جتنے جنگل سے پکڑ کر لے آیا ہوں بھاگ جائے گا؟ فرمایا نہیں، میری رسالت کی گواہی دے کے جائے گا۔ اور تاریخ میں ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ اس سوسمار نے فصیح عربی میں اللہ کی توحید اور سید الانبیاء کی رسالت کو بیان کیا۔ اب عرب یہاں پہ جھکا کہ سید الانبیاء کے قدموں میں سجدہ کرے، تو سید الانبیاء نے روکا اور ٹوکا اسے، فرمایا اگر اسلام میں سجدہ جائز ہوتا تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اسلام میں یہ جائز نہیں میں اسے بھی اجازت نہیں دیتا۔ سید الانبیاء یعنی غیر اللہ کو سجدہ اسلام میں حرام ہے، حرام ہے۔ ان المساجد للہ، یہ پیشانی اسی کو جھکنی چاہیے جو اس کا خالق ہے۔ خدا کرے کہ رحمت کرے علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کو، میں عموماً ان کے جملے کبھی کبھی تمہیں سناتا ہوں، فرماتے تھے او میرے پیر امیر دی غیور ریت، جھکو اس کو جس کو علی جھکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، تو وہ معجزہ تو ہوا، لیکن آپ دیکھنا چاہیں نظر نہیں آتا۔ ایک ایسا معجزہ خالدہ بھی ہے سید الانبیاء کا کہ اگر آج بھی دیکھنا چاہیں وہ نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید زندہ معجزہ، زندہ معجزہ، وہ چیلنج آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو کہتے تھے کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، آیات موجود ہیں کہ پھر تم بھی تو عرب ہو، گھڑ کے لے آؤ، اور کہا تم نہیں لا سکتے، حتیٰ جن بھی تمہارے ساتھ مل جائیں پھر بھی نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ چلو اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے تو وہ گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، بے اشر صور مفتریات وہی گھڑی ہوئی، تم جو کہتے ہیں اس نے گھڑا ہے تو لے آؤ گھڑ کے، وہ بھی تم نہیں لا سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ اس نے خود گھڑا ہے یہ کلام، تو پھر تم کم از کم ایک سورت تو لے آؤ اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو۔ لیکن کیا لا سکے یا کوئی لا سکے گا قیامت تک؟ نہیں میرے بھائیو، اس ایک سورہ کوثر جیسا سورہ بھی نازل جو ہو چکا تھا نہ لا سکے وہ عرب، جو اپنی فصاحت و بلاغت پہ پتہ نہیں کتنا فخر کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں چونکہ فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی، تو سید الانبیاء کو بھی جو معجزہ دیا گیا فصاحت و بلاغت کی، جو کلام معراج
جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، کیونکہ اس دور میں غالب تھا فصاحت اور بلاغت میں کلام پیش کرنا۔ سال کے دوران ان کا ایک جشن وارہ ہوتا تھا، سارے عرب اپنے قصیدے لکھ کے لے آتے تھے، پڑھے جاتے تھے، اور جو قصیدہ باصطلاح ہٹ ہو جاتا اس کو کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا کہ یہ اتنا عظیم قصیدہ ہے، اور اسی سے پھر سبع معلقات ایک کتاب چھپی انہی قصیدوں کی، عرب جاہلوں کے قصیدوں کی، جو فاضل عربی کے کورس بھی ہے عربی ادب سیکھنے کے لیے، لیکن اتنے بڑے فصیح اور بلیغ جتنے قصیدے بیت اللہ میں لٹکائے گئے تھے، سورہ کوثر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو جب بشر کا نہیں تو جو سنا رہا ہے وہ بھی بشر کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خود قرآن مجید معجزہ ہے نا، پیغمبر خدا کا ہے، مسلم معجزہ ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، کلام تو اللہ کا ہے نا۔ جس طرح قرآن معجزہ پیغمبر خدا کا ہے، لیکن کلام اللہ کا ہے، یعنی فاعل حقیقی یہ قرآن اللہ ہے۔ تو پھر مانو نا کہ معجزے کا اصل فاعل وہ ذات ذوالجلال ہوتی ہے، اور یہ معجزہ میں صفت ہوتی ہے کہ کوئی کتنی کوشش بھی کرے کبھی معجزہ شکست نہیں کھاتا، تبدیل بھی نہیں ہوتا۔ خدا زندہ و سلامت رکھے علامہ شیخ محسن علی نقوی حفظہ اللہ نے، انہوں نے فرمایا کوئی دلیل نہ ہو کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ صاحب نے عدم تحریف کی ایک دلیل یہ بھی نقل کی ہے کہ قرآن میں تحریف ممکن نہیں، قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں، کیوں؟ چونکہ معجزہ ہے، اور معجزے میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ عصائے موسیٰ قیامت تک کا معجزہ ہے، ید بیضاء قیامت تک کا معجزہ ہے، قرآن مجید بھی قیامت تک کا معجزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور اگر شان نزول کو دیکھیں تو پھر بھی معجزہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ تاریخ سن چکے ہیں، کئی دنوں سے بی بی عالم کے ایام منائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سورہ کوثر کا نزول کب ہوا؟ جب پیغمبر خدا کی اولاد نرینہ کی وفات ہوئی، اور کیسے گھٹیا اور کمینے قسم کے دشمن تھے کہ حضرت کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، اور وہ تانے دے رہے کہ یہ تو اختر ہے، اولاد نرینہ ہے نہیں، اس کے جانے سے اس کا مشن ہی ختم ہو جائے گا۔ گالیاں دی ابتر جیسی، لیکن آپ خود جانتے ہیں جس کی اولاد دنیا سے چلی جائے اور ان الفاظ میں تعزیت پیش کی جائے، کیا خنجر چلتے ہوں گے سید الانبیاء کے جگر پہ، لیکن سبحان اللہ، خلق عظیم کا مالک خاموش ہے، لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا کہ میرے حبیب پہ کیا گزر رہی ہے۔ خدا بند عالم نے سورہ کوثر کو نازل فرما کے اپنے حبیب کو تسلیاں دی، حوصلے دیے، تسلیاں دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورہ کوثر تسلی ہے پیغمبر خدا کے لیے، اور جو گالی دشمن دے رہا تھا پیغمبر خدا کو خاموش تھے، لیکن اللہ نے وہی گالی قرآن بنا کے، تاکہ قیامت تک اس وقت کو لوگ یہی گالی دیتے رہے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ گالی ہے کہ اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔
سے مراد کون ہے؟ وہی ذات ذوالجلال ہے۔ کچھ عجیب غریب ذہن رکھنے والے جہاں بھی قرآن مجید میں کوئی جمع کی ضمیر آتی ہے تو بالکل وہ شیطرت کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہاں چونکہ جمع ہے تو بس کچھ اور بھی ساتھ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کا اصول ہے جب اپنے احسان کو بیان کرنے لگے وہ ذات تو مفرد سے ہٹ کے جمع کو استعمال کرتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم ہیں جنہوں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس طرح سارے احسانات کو خداوند عالم اِنَّا یعنی جمع کی ضمیر کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یہاں بھی وہی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے تجھے زہرا جیسی بیٹی عطا کی۔ بہت بڑا احسان۔ اور یہ فقط آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی میرے بھائیوں، کوثر کے بارے میں بعض نے کیا لکھا؟ خیر کثیر مراد ہے، بعض نے لکھا نہر کوثر مراد ہے، بعض نے کہا حوض کوثر مراد ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید کا جب بھی ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے تو اگلی پچھلی آیات کو سامنے رکھ کے جو ہے معنی کیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بات ہو رہی ہے کہ نبی ابتر ہے، خدا کہے اس کے بدلے میں نے تجھے کوثر دی ہے یا حوض کوثر؟ جوڑ نہیں جڑتا میرے بھائی اور بزرگوں۔ یقیناً حتی متعصب اہل تسنن نے بھی لکھا کہ یقیناً کوثر سے مراد وہ شے ہے جو نبی اعظم کی نسل کی بقا کی ضامن ہے۔ کوثر سے مراد وہی لینا پڑے گا ورنہ جڑتا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ النجم والشجر یسجدان، آیت ہے سورہ رحمان میں کہ نجم اور شجر یہ دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نجم سے مراد ہم ستارہ لیتے ہیں، شجر سے مراد ہم درخت لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ستارے اور درخت میں جوڑ کیا ہے؟ ستارہ نجم قمر کے ساتھ ہو تو پھر تو مانا ستارہ ہوتا ہے، چاند ستارے۔ نجم قمر کے ساتھ ہے تو پھر یقیناً جڑتا ہے، یعنی چاند ستارے۔ لیکن نجم جب شجر کے ساتھ ہو تو پھر معصوم فرماتے ہیں یہ جوڑ بنتا ہے کہ شجر وہ درخت ہوتا ہے جس میں تنا ہوتا ہے، نجم وہ بیل ہوتی ہے جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب معنی کا پتہ چلا کہ اس ذات کو وہ درخت تنے والا بھی سجدہ کرتا ہے، زمین پہ پھیلی ہوئی نباتات بھی سجدہ کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جھوٹ جوڑتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بتاؤ حوض کوثر کا تعلق ابتر کے ساتھ کیا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے حوض کوثر نہیں، حوض کوثر نہیں، اس سے مراد وہ شے ہے جو بقائے نسل پیغمبر خدا کی ضمانت دیتی ہے، اور اسی کو تو زہرا کہتے ہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ اے میرے حبیب، ہم
کیونکہ زہرا سبب کثرت اولاد پیغمبر خدا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پہ قرآن مجید نے 2 وعدے کیے، ماشاءاللہ ایک یہ کہ ہم نے تجھے کثیر اولاد دی ہے، دوسرا یہ وعدہ کیا کہ تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ زندہ معجزہ ہے قرآن مجید، دنیا میں دیکھ لو جہاں بھی انسان موجود ہے وہاں اولاد پیغمبر خدا بھی موجود ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ اور یہ بھی چیلنج سے عرض کر سکتا ہوں، پوری دنیا کے چپے چپے کو چھان لو، کوئی بھی عاصم بن وائل جیسے منحوس کی نسل سے نظر نہیں آئے گا، اس کی ختم ہو گئی، نبی کی باقی رہ گئی قیامت تک۔ سبحان اللہ۔ لیکن سبب بقا کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ جس زمانے میں بی بی کی آمد ہوتی ہے، اس دور میں دیکھیں کہ بیٹی کی ویلیو کیا تھی اس معاشرے میں۔ جناب سیدہ طاہرہ کے آنے سے پہلے بیٹی کو تو ننگو عار سمجھا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے واضح بتایا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کہ جب بھی کسی کو بشارت دی جاتی تھی، سبحان اللہ، فصاحت و بلاغت قرآن پہ قربان، جس کو لوگ ننگو عار کا سبب سمجھتے تھے، قرآن نے اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا۔ اذا بشر احدهم، جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی بالانثى کہ تیرے گھر تو بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، اس باب بدبخت کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ بسوء ما بشر بہ، کہ اس کو تو غلط بری خبر سنائی گئی۔ یتبارا من القوم، اپنی قوم سے منہ چھپا کے چلتا تھا، کوئی یہ نہ پوچھے کہ کیا بنا تو کہنا پڑے بچی ہوئی ہے۔ اس ننگو عار سے بچنے کے لیے منہ چھپا کے چلتا تھا تو سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا بیٹی کو زندہ رہنے دوں اور ننگو عار کو قبول کروں، یا زندہ لرگور کر کے خان صاحب بن جاؤں۔ اس وقت کا خان صاحب وہی ہوتا تھا جو بچیوں کو زندہ لرگور کر دیتا تھا۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ تم نے کتنے برے فیصلے کیے، اللہ کے امور تقویلیہ میں ٹانگ اڑانے لگے۔ یہ بات کس دور کی ہے؟ جب اسلام نہیں، جاہلیت کا دور تھا۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے سب دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود نسل در نسل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود آج بھی جاہلوں کی طرح میں بچی کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس معاشرے میں اتنے 100 سال، اور یہ آیتیں بھی پڑھ رہا ہوں، جناب سیدہ طاہرہ کی عظمت پہ صلواتی اور نعرے بھی لگا رہا ہوں، لیکن کنیز زہرا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور فقط اس دور میں نہیں، معصوم کے دور میں بھی ایسا رہا ہے، دور معصوم میں بھی یہ چیز رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بندہ بیٹھا ہے، ظاہر ہے جب پاس بیٹھا ہے تو کوئی تعلق تو ہے، گھر سے کوئی بات اس کے کان میں آگے کہتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نے پوچھا خیر تو ہے، تیری کیفیت بدل گئی ہے؟ کہو نہ وہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو نے فرمایا پھر کیا ہو گیا، پریشان کیوں ہے؟ ہو نا آخر پھر بھی بچی ہے نا۔
آسمان میں اتنا جملہ پیارا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں بتاؤ تیری اولاد کے انتخاب میں تجھے اختیار ہونا چاہیے یا تیرے خالق کو؟ تیری اولاد کے بارے میں تو بہتر جانتا ہے یا تیرا خالق؟ بیٹی ہونا چاہیے یا بیٹا؟ تجھے انتخاب کا حق ہونا چاہیے یا تیرے خالق کو؟ کہتے ہیں مولا خالق کو حق ہونا چاہیے۔ فرمایا اسی خالق نے اپنے حق کو استعمال کیا ہے، اس وطن میں تیرے لیے بیٹی کو منتخب فرمایا ہے۔ زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی، خالق رزق عطا کرے گا، آسمان سایہ کرے گا، پریشان تو کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں بیٹے ہمارے حق میں، وہ خالق سمجھتا ہے کون سی چیز میرے حق میں۔ یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ ذات جانتی ہے کس کو بچیاں عطا کرنی ہیں، کس کو بیٹے عطا کرنے ہیں، کس کو دونوں عطا کرنے ہیں، کس کو دونوں سے محروم رکھنا ہے۔ میں نہیں جانتا، میرا خالق جانتا ہے۔ لیکن نہیں ہے، مسلمان نام کے ہیں۔ اگر عملاً مسلمان ہوتے، مسلمان کا معنی ہی یہی ہے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم، اسی کو مسلمان کہتے ہیں، تسلیم ہونے والا۔ الاسلام هو التسلیم، جو مولانا متقیان نے اسلام کی تعریف کی ہے، نہج البلاغہ میں آج بھی ہے، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام ہے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا۔ لیکن ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے اصلاً نا میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنی عملی زندگی میں اسلام کو نافذ کرو۔ سید الانبیاء نے فرمایا خیر اولادکم البنات، سید الانبیاء کا ارشاد، لوگوں تمہارے حق میں اولاد میں جو بہتر شے ہے اس کو بیٹی کہتے ہیں۔ خیر اولادکم البنات، بلکہ میں نے تو یہاں تک اب سے بات پڑھیں ذرا، سید الانبیاء جب معراج پہ تشریف لے گئے تو خدا بند عالم نے جہاں دوسرے احکام بتائے، ایک خصوصی پیغام ان لوگوں کے لیے سید الانبیاء کو دیا جن کو خدا نے بیٹیاں دی تھی۔ تاریخ ہے، جن کو بیٹیاں دی تھیں ان کے لیے خصوصی پیغام سید الانبیاء کے ذریعے شب معراج نازل فرمایا۔ اور میں میرے حبیب، وہ لوگ جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں نا، ان کو میرے سلام کہنا اور ان کو یہ پیغام دینا، لا تزیغن صدورکم انی کما خلقتہن ارزقہن۔ بیٹی والے کو کہنا بیٹی کی وجہ سے دل کو تنگ مت کرنا، میں نے پیدا کیا ہے، رزق بھی میں دوں گا۔ اس سے کبھی بھی میرے بھائیوں ان امور تکوینیہ الہی میں اللہ پہ اعتراض مت کرو، دعا مانگو، دعا مانگو۔ انبیاء بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اعتراض کریں کہ بیٹی کیوں؟ اس دور میں بھی آپ نے دیکھو پچھلے سالوں میں بدبخت کوئی میاں والی تھا جس کی بچی پیدا ہوئی، اس نے ذبح کر دی۔ زندہ درگور، کچھ وہ زندہ درگور کرتے تھے جاہل، کچھ ہم زندہ درگور کرتے ہیں کہ جب بیٹی جوان ہوتی ہے جس کے گلے میں جاہل مر دیتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے۔
وہ تو ایک بار اس کو زندہ درگور کرتے تھے نا اور وہ مر کھپ جاتی تھی. یہ جس کو میں نے خیر کف کو دیا ہے یہ ہر روز ذبح ہوتی رہتی ہے. مومنہ کی کف تو ایمان تھا نا, لیکن کیا میں نے ایمان کو سامنے رکھا یا جہان کو سامنے رکھا؟ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں. اذا جاءکم احد ممن ترضون عن دینہ وخلقہ فزوجوہ. فرمایا اگر تمہارے پاس وہ آ جائے جس کے دین پہ بھی تم راضی ہو, جس کے اخلاق پہ بھی تم راضی ہو, بیٹی کا رشتہ دے دو. وَإِنَّ فِيهِ فَسَادٌ كَبِيرٌ, ورنہ اس میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. ہم کس کے دین پہ راضی ہیں؟ ہم اسی کے دین پہ راضی ہیں جس کے دین میں من کنت مولاہ فہذا علی المولا ہے, جس کو ایمان کہا جاتا ہے, اخلاق بھی اخلاق حسنہ رکھتا ہے, بے شک مزدور ہے لیکن غیور ہونا چاہیے. بے شک مزدور ہے, کوئی حرج نہیں ہے, مزدور لیکن غیور, غیرت مند. دے دو, رازق خدا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, ان کوٹھیوں اور مربوں میں رزق نہیں ہے اور ادھر سکون بھی نہیں ہے. یقین کرو سکون اسی میں ہے, ایمان میں اور یاد خدا میں. جب مولا متقیان کی شادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی تھی حکم خدا سے اور رضایت مصطفیٰ سے, تو اس وقت پوچھا تھا, پیغمبر خدا گئے تھے, جا کے پوچھا تھا کہ یا علی کیف وجدت فاطمہ, یا علی میری زہرا کو کیسے پایا؟ امام نے کیا جواب دیا؟ نعم العون علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت پہ بہترین معاون پایا. یہ ہے فلسفہ ازدواج. شادی کرنے لگوں, بیٹی کے لیے ڈھونڈوں کون ایسا انسان ہے جو بیٹی کی اطاعت خداوندی میں معاونت کر سکتا ہے. بیٹے کی شادی کرنے لگوں تو بہو ایسی تلاش کرو کہ کون سی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے جو اطاعت خداوندی میں میرے بیٹے کی معاونت ثابت ہو سکتی ہے. اگر یہ معیار ہم سامنے رکھیں گے, یقین کرو دنیا جنت نظیر بن جائے گی. اور ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت اپنی بیٹی کو الوداع کرنے لگے نا, تو میں نے پڑھا روایت میں تنہائیوں میں لے گئے, ایک جملہ ارشاد فرمایا, میری زہرا میرے علی کے کوئی مالی حالات اتنے اچھے نہیں, کبھی زندگی میں کوئی ایسی خواہش نہ کرنا جس کو پورا کرنے میں علی کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے. یہ بابا نے وصیت کی, زندگی گزر گئی, کبھی نہیں تمنا کی, زندگی گزر گئی. آخری ایام جب آئے نا زہرا کے, اور آپ جانتے ہیں آخری ایام میں تب کا زور تھا نا, اور تب کا سبب بھی آپ جانتے تھے, وہی میخ تھی جو بی بی کی پسلیوں میں چھپ رہی تھی. کہا کہ زہرا کوئی تمنا, کہا بابا کی وصیت مجھے یاد ہے, زہرا میری خواہش جو ہے کچھ تو مانگا ہوتا, علی اگر انار مل جائے کہ کسی مسلمان کے دروازے پہ میں, غیر مسلم, جب بھی قرض کی ضرورت پڑی غیر مسلم سے, زہرا کی چادر بھی رہن میں رکھی تو غیر مسلم کے گھر سنا ہے تیرے گھر انار آئے تھے,
کہا آئے تو تھے ہم نے بیچ دیے. کہا شاید تیرے گھر میں ہوں, میری زہرا نے تمنا کی ہے. کہا کوئی نہیں. اندر سے آواز آئی, دیکھنا تیرے دروازے پہ کون آیا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ غیر مسلم ہے, قدردان ہے. میں اپنے حصے کے انار دیتی ہوں. علی علیہ السلام نے کئی گنا قیمت ادا کی, لیکن علی مطمئن ہے کہ چلو رسول ذاتی نے ایک تمنا کی تھی وہ تو پوری ہو گئی, لیکن علی تیرے امتحان بھی تو بہت بڑے ہیں. کسی خرابے سے گزر ہوا, کسی کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں. علی چلے گئے سرحان میں, تو کون ہے؟ کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا, گھر والوں نے ادھر پھینک دیا ہے, میرا مرض انہیں نہ لگ جائے, تب کا زور ہے. فرمایا کوئی تمنا؟ کہا انار مل جائے. اللہ اکبر. ایک طرف رسول ذاتی اور دوسری طرف ایک عام انسان. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے انار کو اس کے منہ میں نچوڑا, سنبھل بیٹھا. فرمایا کوئی اور تمنا؟ کہا اگر ایک انار اور مل جاتا. امام نے وہ بھی نچوڑ دیا. لیکن تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ اب امام دروازے زہرا کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آنکھیں جھکی ہیں, قدم بوجھل ایک تمنا زہرا نے کی اور میں وہ بھی پوری نہ کر سکا. لیکن سبحان اللہ, جب دروازہ کھلا نا, فخر مریم کے مصلی پہ طبق اناروں کا بھرا پڑا ہے. بی بی یہ انار کہاں سے آئے؟ مولا آپ نے نہیں بھیجے. میں نے تو نہیں بھیجے. کہا جب آپ گئے تھے نا, کسی نے دق الباب کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں. فرمانے لگے اس علی نے نہیں, اس علی عظیم نے بھیجے ہیں. اس طرح زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیوں. جب تک سید الانبیاء تھے نا, مشکلات تو اس دور میں بھی بڑی تھی, لیکن سید الانبیاء تسلیاں دیتے تھے. علی و زہرا کو پریشانیوں میں تسلیاں دیتے تھے, پریشانی کافور ہو جاتی تھی. لیکن میرے بھائیوں ادھر سید الانبیاء کی آنکھیں بند ہو گئیں, لوگوں کے نظریات ہی بدل گئے, وہ پچھلے کینے منہ کی طرف آنے لگے. یہاں تک ہے میرے بھائیوں کہ ایک دن بی بی کہہ رہی ہیں کہ یا علی میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تیرے اوپر سلام تک نہیں کرتے. بی بی مساجد سے کہیں زیادہ آگے چلے گئے. مولا وہ کس طرح؟ فرمایا علی سلام کرتا ہے. اب کوئی تسلیاں دینے والا نہیں ہے. ایک دن بی بی نے عجیب جملہ کہہ دیا. فرماتے یا علی تجھے ہو کیا؟ جب تک بابا موجود تھے نا, خیبر, خندق, احد, جتنے بھی میدان ہیں, آج بھی وہ تیری شجاعت کے ترانے پڑھ رہے ہیں. لیکن بابا کے بعد حکومت غصب, آپ چپ ہیں. میرے فدر کو لوٹ لیا گیا, آپ خاموش ہیں. میری پسلیوں کو توڑ دیا گیا, آپ چپ ہیں. میرے محسن شہید ہو گیا, آپ خاموش ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اسی اسنا میں اذان آئی. جب جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, امیر المومنین کہنے لگے میری زہرا چاہتی ہے یہ جملہ اذانوں میں قیامت تک گونجتا رہے. کہا کیوں نہیں یا علی؟ کہا پھر علی کو صبر کرنا پڑے گا. حکومت کے لٹ جانے پہ بھی, تیری پسلیوں کے چور چور ہو جانے پہ بھی میں نے اس کو بچانا ہے. اور میں اتنا عرض کروں گا مولا
کریم اللہ سے عزا کا ثواب ان صاحبان کے مرحومین کی روح پر فتح کو پہنچا. حاجی سید فضل عباس شاہ کے والدین مرحومین اور بھائی سید غلام عباس مرحوم اور ہمشیرہ مرحومہ ذوالفقار ملہی مرحوم، محمد منشا مرحوم اور دیگر جتنے بھی مومنین مرحومین ہیں ان سب کی روح کو پہنچا. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ڈاکٹر ملازم حسین کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. بلاخص برادر معظم مرحوم علامہ قاضی غلام مرتضیٰ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا